بادشاہوں میں سے اسفلیوس بہت پختہ عزم اور ارادے کا بادشاہ تھا۔ اس نے حضرت ادریس کے اٹھا لیے جانے پر بے حد حزن و ملال کا اظہار کیا اور ہیکلوں میں ان کی رفع کی حالت کی تصاویر بنوائیں۔ اسفلیوس اس خطے پر حکومت کرتا تھا جو طوفان نوح کے بعد خطہ یونانی کہلایا۔ یونانیوں نے طوفان کی تباہ کاریوں سے بچے ہوئے ٹوٹے پھوٹے ہیکلوں میں حضرت ادریس کے مجسمے اور ان کی رجی کی تصویروں کو دیکھا اور ساتھ ہی اسفلیوس کی عظمت اور ہیکلوں میں حکمت و فلسفہ کی تدوین کا شہرا سنا تو ان کو یہ غلط فہمی ہو گئی کہ اسفلیوس ہی وہ ہستی ہے جس کا رفع ہوا، حالانکہ یہ صریح غلطی ہے اور محض ان کی اختیار کی ہوئی۔ حضرت ادریس کا حلیہ۔ حضرت ادریس کا حلیہ یہ ہے: گندمی گونگ رنگت، پورا قد و قامت، سر پر بال کم، خوب صورت و خوب رو نوجواں، گھنی داڑھی، رنگ و روپ اور چہرے کے خطوط میں ملاحت، مضبوط بازو، چوڑے مونڈے، مضبوط ہڈی، دبلے پتلے، سرمگی چمکدار آنکھیں، گفتگو باوقار، خاموشی پسند، سنجیدہ اور متین، چلتے ہوئے نظر نیچی رکھتے، انتہائی فکر و خوض کی عادی، غصے کے وقت سخت غضبناک باتیں کرنے میں شہادت کی انگلی سے بار بار اشارے کے عادی۔ حضرت ادریس نے 82 سال کی عمر پائی۔ ان کی انگوٹھی پر یہ عبارت کنندہ تھی: اللہ پر ایمان کے ساتھ ساتھ صبر فتح مندی کا باعث ہے، اور کمر سے باندھے ہوئے پٹکے پر یہ تحریر تھا: حقیقی عیدیں اللہ تعالیٰ کے فرائض کی حفاظت میں پوشیدہ ہیں، اور دین کا کمال شریعت سے وابستہ ہے، اور مروت میں کمال دین کی تکمیل ہے۔ نماز جنازہ کے وقت چونکہ پٹکا باندھتے تھے، اس پر حسب ذیل جملے ثبت تھے: سعادت مند وہ ہے جو اپنے نفس کی نگرانی کرے، اور پروردگار کے سامنے انسان کے شفیع اس کے اپنے نیک اعمال ہوں گے۔ حضرت ادریس کے بہت سے پند و نصائح اور آداب و اخلاق کے جملے مشہور ہیں جو مختلف زبانوں میں ضرب المثل اور رموز و اسرار کی طرح مشتمل ہیں۔ ان میں سے بعض درج ذیل ہیں: نمبر 1، خدا کی بے کرہ نعمتوں کا شکر انسانی طاقت سے باہر ہے۔ نمبر 2، جو علم میں کمال اور عمل صالح کا خواہشمند ہو، اس کو جہالت کے اسباب اور بدکرداری کے قریب بھی نہ جانا چاہیے۔ کیا تم نہیں دیکھتے کہ ہر فن مولا کاریگر اگر سینے کا ارادہ کرتا ہے تو سوئی ہاتھ میں لیتا ہے، نہ کہ برمہ؟ ہر وقت یہ پیش نظر رہے۔ نمبر 3، دنیا کی بھلائی حسرت ہے اور برائی ندامت۔ نمبر 4، اللہ کی یاد اور عمل صالح کے لیے خلوص نیت شرط ہے۔ نمبر 5، نہ جھوٹی قسمیں کھاؤ، نہ اللہ تعالیٰ کے ناموں کو قسموں کے لیے تختہ مشق بناؤ، اور نہ جھوٹوں کو قسمیں کھانے پر آمادہ کرو، کیونکہ ایسا کرنے سے تم بھی شریک گناہ ہو جاؤ گے۔ نمبر 6، ذیل پیشوں کو اختیار نہ کرو، جیسے سینگی لگانا، جانوروں کے جہت کرانے پر اجرت لینا وغیرہ۔ نمبر 7، اپنے بادشاہوں کی جو کہ پیغمبر کی جانب سے احکام شریعت کے نفاذ کے لیے مقرر کیے جاتے ہیں، اطاعت کرو، اور اپنے بڑوں کے سامنے پست رہو۔ ہر وقت حمد الہی میں اپنی زبان کو طرز رکھو۔ نمبر 8، حکمت روح کی زندگی ہے۔ نمبر 9، دوسروں کی خوشی پر حسد نہ کرو، اس لیے کہ ان کی یہ مسرور زندگی چند روزہ ہے۔ جو ضروریات زندگی سے زیادہ کا طلبگار ہوگا وہ کامیاب کبھی نہ ہوگا۔